اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق ششم، چھٹا سبق، مفرد و مرکب۔ یہ علم النحو والا مفرد اور مرکب نہیں، یہ منطق والا ہے۔ مفرد وہ لفظ ہے کہ اس کے جز سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کا قصد نہ ہو۔ مفرد وہ لفظ ہے کہ اس کے جز سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ ہو، قصد نہ ہو۔ مفرد وہ لفظ ہے کہ اس کے جز سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ ہو، جیسے لفظ زید کہ اس کے جز سے، مثلا ذا سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہیں، بلکہ دلالت ہی نہیں ہے سرے سے۔ آپ نے پڑھ لیا کہ مفرد وہ لفظ ہے کہ اس کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ ہو۔ جیسے لفظ زید، اس میں ذرا غور کریں کہ زید میں زا ہے، یا ہے، دال ہے۔ کیا زا کا کوئی الگ معنی ہے؟ یا کا کوئی الگ معنی ہے؟ دال کا کوئی الگ معنی ہے؟ نہیں۔ اس کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہیں ہے کہ زا سے مثلا آپ پاؤں مراد لیں اور یا سے پیٹ مراد لیں اور دال سے سر مراد لیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہیں، بلکہ یہ تو دلالت ہی نہیں ہے۔ زا یا دال تو کسی لفظ پر دلالت ہی نہیں کر رہے ہیں، یہ جو اجزاء ہے زا یا دال، یہ مفرد ہے۔ یاد رکھنا، مفرد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک لفظ ہو۔ اگر دو لفظ ہے، تین لفظ ہے، لیکن ایک ہی ذات کا نام ہے تو وہ مفرد ہی ہوں گے، یاد رکھنا۔ مثال کے طور پر عبداللہ، اب عبداللہ کتنے جز ہیں؟ دو، عبد اور اللہ۔ لیکن اگر یہ کسی شخص کا نام ہو عبداللہ تو مفرد ہی ہے۔ تو مفرد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک لفظ ہو، جبکہ علم النحو میں مفرد اس اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتائے۔ تو منطق کے اندر مفرد وہ ہوتا ہے کہ لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ ہو، چاہے تین ہو، لیکن جب ایک شخص کا نام ہو، ایک ذات کا نام ہو تو وہ مفرد ہی ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کا نام ہے محمد نواز اختر۔ محمد نواز اختر، دیکھو تین، محمد نواز اختر، لیکن ایک ذات کا نام ہے، ایک شخص کا نام ہے، تو یہ مفرد ہی ہوگا۔ یاد رکھنا، مفرد کی اب 4 قسمیں ہیں۔ مفرد کی 4 قسمیں۔ اول، اس لفظ کا جز نہ ہو، جیسے لفظ کہ اردو میں۔ یہ جو اردو میں لفظ کہ ہے، یہ کسی لفظ کا جز نہیں ہے، کسی لفظ کا۔ اور یاد رکھنا، اس کے آخر میں یہ جو ہا ہے، یہ زیر ظاہر کرنے کے لیے، کاف کے نیچے کسرہ ظاہر کرنے کے لیے آیا ہے، تو یہ کاف جو ہے یہ ہا کا جز نہیں ہے اردو میں یہ۔ اسی طرح نہ، کہ، نہ، وہ، یہ کسی الفاظ کے جز نہیں ہے۔ اور اسی طرح عربی میں حمزہ استفہام، یہ بھی کسی لفظ کا جز نہیں ہے۔ آ جو آتا ہے، آ، حمزہ استفہام، وہ کسی لفظ کا جز نہیں ہے۔ تو مفرد کی 4 قسمیں۔ اول، اس لفظ کا جز ہی نہ ہو، جیسے لفظ کہ اردو میں، کہ یہ کاف جو ہے کسی لفظ کا جز نہیں ہے۔ دوم، لفظ کا جز ہو مگر وہ معنی دار نہ ہو، یعنی لفظ کا تو جز ہو لیکن الگ سے اس کا کوئی معنی نہ ہو، جیسے انسان۔ اب انسان میں دیکھیں الف ہے، نون، سین وغیرہ، یہ انسان کے لفظ کے تو جز ہے، اوپر تو کاف ہا کا جز نہیں تھا، یہ جو کاف ہے کسی لفظ کا جز نہیں ہے۔ ادھر یہ جو انسان ہے، یہ الف نون سین، یہ تو لفظ انسان کے اجزاء ہے، اس سے مل کر یہ انسان کا لفظ بنا ہے، لیکن الف نون سین اس کے الگ سے کوئی معنی نہیں ہے۔ جیسے انسان کے الف نون سین وغیرہ کے کچھ معنی نہیں ہے۔ اب یہ نہیں کہ الف سے جو ہے اس کا سر مراد ہے، سین سے اس کا پیٹ مراد ہے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ سوم، لفظ کا جز ہو اور معنی دار بھی ہو، لفظ کا جز ہے اور اس لفظ کا معنی بھی ہے، لیکن جو معنی تم کو مقصود ہے ان پر دلالت نہ کرتا ہو۔ جیسے لفظ عبداللہ کسی کا نام ہو تو عبد اور اللہ کے معنی دار جز ہے، لیکن جس شخص کا یہ نام ہے اس کے جز پر دلالت نہیں کرتے۔ دیکھو عبداللہ، عبداللہ لفظ کا جز ہے، معنی دار بھی ہے،
دو جز ہے، معنی دار بھی ہے۔ دیکھو عبد کا معنی ہے بندہ، اور اللہ آپ کو پتہ ہے وہ ذات جو تمام کمال کی صفتوں کی جامع ہے، تو دونوں کے معنی ہے، معنی دار ہے، لیکن جو معنی تم کو مقصود ہے ان پر دلالت نہ کرتا ہو، کیونکہ یہاں آپ کا مقصود تو یہ نہیں ہے کہ اے اللہ کے بندے، اللہ کا بندہ تو آپ کا مقصود نہیں ہے، آپ کا مقصود تو صرف اس کو نام لینا ہے۔ لفظ عبداللہ کسی کا نام، تو عبداللہ کے معنی دار جز ہے، لیکن جس شخص کا یہ نام ہے اس کے جز پر دلالت نہیں کرتے۔ یہاں تو آپ کی مراد صرف نام ہے، معنی نہیں ہے۔ چہارم، لفظ کے جز معنی دار ہو اور جو معنی تم کو مقصود ہے اس کے اجزاء پر بھی دلالت کرے، لیکن اس دلالت کا تم نے ارادہ ہی نہیں کیا۔ جیسے کسی شخص کا نام، جیسے حیوان ناطق کسی شخص کا نام رکھ دے، ایک شخص ہے اس کا نام آپ نے رکھ دیا حیوان ناطق، حیوان ناطق، یعنی ایسا حیوان، ایسا جاندار، ناطق جو عقل رکھنے والا ہے، جو عقل کامل رکھنے والا ہے، حیوان ناطق کسی شخص کا نام رکھ دے تو معنی مقصود کے اجزاء پر اس کے جز دلالت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کا نام آپ نے رکھ دیا حیوان ناطق، تو واقعی بھی وہ حیوان ناطق ہے نا، تو معنی مقصود کے اجزاء پر اس کے جز دلالت کرتے ہیں، وہ حقیقت میں وہ حیوان ناطق ہے، کیونکہ انسان کی حقیقت ہی کیا ہے؟ حیوان ناطق، ایسا حیوان جو عقل کامل رکھنے، تو دلالت تو کرتے ہیں حیوان جاندار ہونے پر، اور ناطق عقل والا ہونے پر دلالت کرے، لیکن اگر کسی شخص کا یہ نام رکھا جائے تو اس وقت یہ دلالت مقصود نہیں ہوتی، بلکہ جس کا نام ہے اس کی ذات مراد ہوتی ہے۔ تو نام رکھنے کی حالت میں تم کو یہ دلالت مراد نہیں۔ تو معلوم ہوا مرکب کے پائے جانے کے لیے چار چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر ایک، لفظ کا جز ہو۔ نمبر دو، معنی کا جز ہو۔ نمبر تین، لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرے۔ نمبر چار، یہ دلالت جو کرے یہ دلالت مقصود اور مطلوب بھی ہو۔ یہ مطلب ہے، لہٰذا اگر ان چار امور میں سے کسی ایک کی بھی کمی ہو تو وہ مرکب نہیں ہوگا، بلکہ وہ کیا ہوگا؟ مفرد ہوگا۔ تو مرکب کے تحقق کے لیے، مرکب کے پائے جانے کے لیے چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ لفظ کا جز ہو، معنی کا جز ہو، لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرے، اور چوتھا کیا ہے کہ یہ دلالت جو کرے یہ دلالت مقصود اور مطلوب بھی ہو۔ ان چار چیزوں میں سے اگر کسی کی کمی ہوگی تو وہ مفرد ہوگا، مرکب نہیں ہوگا۔ آگے دیکھیں، مرکب وہ لفظ ہے کہ اس کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا جائے۔ جیسے زید کڑا ہے، آپ دیکھو یہ مرکب ہے، کیوں؟ ہر لفظ کا ہر جز معنی کے جز پر دلالت کرے۔ دیکھو زید کس پر دلالت کرے؟ زید کی ذات پر، اور کڑا ہے، یہ کڑا ہونے پر صفت پر دلالت کر رہے، یہ کڑا ہونا یہ زید کی ایک صفت ہے، اور ہے ثبوت پر دلالت کر رہے، ربط پر دلالت کر رہے، ثبوت پر کہ زید کے لیے کڑا ہونا ثابت ہے۔ تو دیکھو زید کڑا، یہ مرکب ہے کہ یہ ایسا لفظ ہے کہ اس کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا گیا۔ اب سوالات، ان مثالوں میں بتاؤ کہ کون لفظ مفرد ہے، کون سا مرکب ہے۔ تو آپ نے غور کرنا ہے۔ احمد، اب دیکھو آپ غور کرو اس میں، احمد میں دیکھو اجزاء دیکھو، حمزہ، ہا، میم، دال۔ کیا حمزہ کا کوئی الگ سا معنی ہے؟ ہا کا کوئی الگ معنی ہے؟ میم کا کوئی الگ معنی ہے؟ نہیں۔ دیکھو لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کر رہا، تو یہ مفرد ہے، احمد مفرد ہے۔ مظفر نگر، اس میں غور کریں، یہ اگرچہ آپ کو دو نظر آ رہے ہیں مظفر نگر، لیکن یہ ایک جگہ کا نام ہے، ایک ہے، تو لہٰذا یہ بھی مفرد ہے۔ اسی طرح آگے دیکھو اسلام آباد، یہ بھی ایک جگہ، ایک شہر کا نام ہے، ایک جگہ، تو یہ بھی مفرد ہے۔ عبد الرحمن، اگر یہ کسی شخص کا نام ہے تو پھر تو یہ مفرد ہے عبد الرحمن، اور اگر نام آپ کا مراد نہیں ہے، آپ کی مراد یہ ہے کہ رحمان کا بندہ، آپ کی یہ مراد ہے، تو پھر مرکب ہو جائے گا، کیونکہ عبد بندے پر اور رحمان اللہ تعالیٰ کی جو صفاتی نام ہے اس پر دلالت کر رہے، تو پھر مرکب ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے کسی کا نام رکھ دیا تو اگرچہ یہ دو ہے
لیکن نام جب آپ نے کسی کا نام رکھ دیا تو پھر تو یہ معنی مراد نہیں ہے، صرف نام مراد ہوتے تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ مفرد۔ آگے دیکھیں ظہر کی نماز، یہ مرکب ہے، کیوں؟ ظہر ایک وقت پہ دلالت کر رہے ہیں اور نماز ایک خاص عبادت ہے، تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، تو یہ مرکب ہے، دونوں لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کر رہے ہیں۔ آگے دیکھو رمضان کا روزہ، یہ بھی مرکب ہے، کیونکہ رمضان ایک خاص مہینے پر دلالت کر رہے اور روزہ ایک خاص عبادت پر دلالت کر رہے، تو یہ تو لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کر رہا ہے اور یہ مقصود بھی ہے، تو یہ مرکب ہے۔ ماہ رمضان، یاد رکھنا یہ مفرد بھی ہو سکتا ہے اور مرکب بھی ہو سکتا ہے، عبداللہ کی طرح، عبد الرحمن کی طرح۔ اگر ماہ سے وہ خاص 30 دن یا 29 دن مراد لے، رمضان میں ایک خاص عبادت والا مہینہ مراد لے، تو مرکب نیت میں اگر آپ الگ الگ مراد لیں تو مرکب ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ جو یہ ماہ بھی مہینے کو کہتے تو رمضان بھی تو مہینے، اور جو رمضان ہے وہ بھی تو مہینہ ہے، تو اس لحاظ سے یہ مفرد ہے۔ اگر آپ ایک ہی نام آپ کا تصور کریں تو یہ مفرد ہے۔ یہ ایسا ہی ہوا جیسا آپ کہہ رہے ہو اتوار کا دن، یعنی جس میں عام چیز کی خاص چیز کی طرف اضافت ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں اتوار کا دن، تو دن کی دیکھو اتوار کی طرف کیا ہو رہا ہے؟ اضافت ہو رہا ہے۔ اتوار کا دن، یا آپ کو منگل کا دن، تو جو دن ہے وہ منگل ہے، جو منگل ہے وہ دن ہے، تو اس لحاظ سے یہ مفرد ہو سکتا ہے۔ جامع مسجد مفرد ہے، ایک مسجد کا نام ہے۔ ہاں اگر آپ جامع کی الگ تصور کریں اور مسجد کی الگ، دونوں کا الگ الگ معنی آپ مراد لیں تو پھر مرکب ہو جائے گا۔ دہلی کی جامع مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ مرکب ہے۔ دہلی پر دلالت کر رہے، جامع مسجد پر اللہ واجب الوجود ذات جو ہے اس پر دلالت کر رہے، اور گھر پہ دلالت کر رہے، اور ہے ثبوت پر دلالت کر رہے۔ تو یہاں دیکھو لفظ کے جز معنی کے جز پر دلالت کر رہے کہ دہلی پر، جامع مسجد پر، اللہ واجب الوجود پر، اور گھر پر دلالت کر رہے، ہے ثبوت پر دلالت کر رہے، تو لفظ کے اجزاء معنی کے جز پر، معنی کے اجزاء پر دلالت کر رہے، تو لہٰذا یہ مرکب ہے۔ خارجی مثالیں انشاءاللہ اگلے سبق میں بتاؤں گا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔